نہیں پہچانتے، صرف آنا چاہیے۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ اوپر سے بولتے ہیں کہ جو ہے فلاں سرکار آئی ہمارے مساجد کو توڑ دیا، فلاں سرکار آئی ہمارے اوپر اس طرح کا قانون نافذ کر دیا۔ قانون نافذ کیوں نہیں کرے گا جب اللہ کو نہیں مانو گے، رسول اللہ کو نہیں مانو گے؟ اللہ فرماتا ہے لَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ جَابِرًا ظَالِمًا، تمہارے اوپر میں مسلط کروں گا جابر کو، ظالم کو، جو تمہیں کہیں پناہ ٹھکانہ دینے والا نہیں رہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ختم کرے گا، دوسرے قوم آئیں گے، قوم سمود ختم ہو گئے، قوم عاد ختم ہو گئے، قوم لوط ختم ہو گئے، قوم موسیٰ ختم ہو گئے۔ ان کے پاس بھی نبی آیا تھا، انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ تفلحو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تک ان کا سلسلہ چلتا رہا، علماء سے ملتے رہے، احکام الہی کو مانتے رہے، اپنے وقت کے نبی کو مانتے رہے، وہ کامیاب رہے۔ اور جیسے ہی اللہ کی رسی کو چھوڑا، جیسے ہی نبی کے فرمان کو چھوڑا، اللہ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے بھی اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑا، اللہ کے فرمان کو چھوڑا، تو ہمیں بھی ختم کرنے میں اللہ کو کوئی دیر نہیں لگے۔ آج ہم ریڈی میڈ مسلمان ہیں، ہمارا دادا مسلمان، ہمارا باپ مسلمان اور ہم مسلمان۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، اللہ فرماتا ہے صاف لفظ میں وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے، ہر محاذ پر تم آگے رہو گے، ہر مقام پر تم آگے رہو گے، ہر جگہ تمہیں ترقی ملے گی، تنزلی کہیں آمنا سامنا نہیں ہوگا، ہر میدان میں تم ہی کامیاب رہو گے، حاکم وقت تم رہو گے، بادشاہ زمانہ تم رہو گے، بشرط کہ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والا بن جاؤ۔ تو عزیزان ملت، یہ جلسہ بڑے خوشی کا جلسہ ہے۔ جنہوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے میں کوششیں کی ہے، اللہ ان کے تمام کوششوں کو پوری کرے، جلسہ کرانے والے کی جائز تمنا، جائز مرادوں کو پوری کرے، اور جن بچے کے لیے منت کے ساتھ یہ جلسہ منعقد ہوا ہے ان کے عمر میں صحت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص مولانا مشتاق صاحب، ہمارے ساتھی حضرت مولانا کونین صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ مولانا مشتاق صاحب کے کہنے پہ میں آیا، اور اس وقت کم ہے، ہمارے بہت سارے فضلہ نوجوان یہاں پہ ہیں، مولانا عبدالحق صاحب ہیں، مفتی انظر صاحب ہیں وغیرہ، جن کے اندر ایک جذبہ ہے قوم کی خدمت کرنے کا، جن کے اندر ایک شوق ہے قوم کو، ایک جو ہم ایک گھاٹی کے کنارے کھڑے ہیں، ایک اندھیرے راستے پہ چل پڑے ہیں، ایسوں سے ایک سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے یہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کو اور ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک پیغام دوں گا آخر وقت میں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں، آپس میں نفرت بازی نہ کریں، آپس میں توڑ پیدا نہ کریں، آپس میں اتفاق کریں، بڑے بھائی کی قدر کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، بالخصوص نوجوان پہ نظر رکھیں۔ آج ماحول بہت خراب ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے محنت سے پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، محنت سے ہم کماتے ہیں، مگر ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے اس پہ نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، صاف لفظوں میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کے داغتی ہوئی آگ سے۔ اس میں اولاد بھی شامل ہے، پڑوسی بھی شامل ہے، گاؤں والے بھی شامل ہے، خیش و اقارب بھی شامل ہے، خاندان والے بھی شامل ہے۔ انشاءاللہ کریں، انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھیں گے، انشاءاللہ شراب اگر کوئی پیے گا اس کو روکیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے بارات کا معاملہ ہے تو ہم کم بارات جائیں گے، انشاءاللہ۔ اور مہر باندھنے کی بات آئے تو ہم وہ مہر باندھیں گے جو رسول اللہ نے باندھا تھا۔ یہ مہر نہیں 18 تولہ سونا، گھر میں 1 تولہ تو ہے نہیں، 18 تولہ کی بات کرتے ہیں۔ قرآن سے حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق
اپنے بیٹے کی شادی کرائیں گے، اپنے بیٹے کی رخصتی کرائیں گے، قرآن کے مطابق کریں گے، اور جب مہر باندھنے کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق مہر باندھیں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر ہم واقعتاً اللہ کے فرمان کو اور رسول اللہ کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، قسم خدا کی یہ موجودہ حکومت کے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے اسلام پہ وہ ٹھیس پہنچائے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ حکومت آئے گی جائے گی، اسلام زندہ ہے اور تا قیامت انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اسی چند پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔